بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم. الحمد للہ آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر پر، اور جس طرح ہم اس دعوت کے حق پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو دعوت دے رہے ہیں دین کی، چاہے اپنے چینل کے تھرو ہو، چاہے وہ تبلیغ کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی کے بھی تھرو ہو، دیکھیں ہم نے پہنچانا دین ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ دین پہنچایا. تو انہوں نے امت کی ذمہ داری دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ امت کی ذمہ داری ہوگی، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہوگی. سورۃ البقرہ کے اندر جیسے آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر بندہ، ہر شخص، ہر اللہ کا بندہ جو ہے خلیفہ ہے، اس نے غائبین تک خبر پہنچانی ہے، میرا دین پہنچانا ہے، اسی طرح بھی دین پہنچانا ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حق نافذ ہو جائے گا اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، حق نافذ ہو جائے گا اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے کس طرح مسلمانوں کے ریٹ کیا. ابھی جیسے کہ لاسٹ ٹائم ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک ملحد سے، مفتی سمیل صاحب، میں نے ابھی لاسٹ لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا. تو انہوں نے ملحد جو ہے خدا کا منکر جو تھا، جو خدا کا منکر تھا، اس نے کس طرح مطلب کہ ہمارے مفتی صاحب نے ڈیبیٹ کری اور انہوں نے کس طرح اچھے الفاظوں سے ان کو ڈیبیٹ ہرائی، مناظرہ ہرایا. جو مناظرہ ہوتا ہے نا وہ چیز ہرائی. کہ اللہ رب العالمین نے پھر بتا دیا کہ جو نافذ ہوتا ہے نا وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. حق ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہارتا، سمجھتے ہو؟ حق ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہارے گا، ہمیشہ باطل کی ہار ہوگی. باطل اور مروڑنا تعویلات کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی تعویل نہیں کرے گا. اور الحمدللہ جس طرح انہوں نے مناظرہ بھی جیتا اور اوپر سے کس طرح انہوں نے معیار رکھا، اللہ رب العالمین کا کس طرح دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور انبیاء کرام علیہ السلام کا دین کس طرح نافذ کرا اور کس طرح دکھایا کہ مسلمان جو میجورٹی ہے وہ حق پر ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دعوت دے کے گئے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، تو وہ حق پر تھے. تو کس طرح بتایا، مطلب کہ ایک مسلمان مرد مجاہد تھے اور باقی علماء بھی کام کر رہے ہیں، باقی علماء بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں کس طرح انہوں نے معیار رکھا. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے، بہت بڑا شکر کرنا چاہیے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں ایک دو بار میں نے سنائی تھی، پچھلی بار بھی سنائی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مجلس مطلب کہ نا لوگ مجلس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے دعوت کے دین کے حق کے بارے میں سن رہے تھے اور اوپر سے ذکر و اذکار کر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مسجد میں تشریف لے گئے، صحیح مسلم کے حدیث مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں لگے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھی اس طرح دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پہلے حجرے میں تھے، پھر مدینہ میں مطلب کہ مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے، پھر مسجد نبی پہ تشریف لے کے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ سے آپ لوگ مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کیا فرمایا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کیا واقعی تمہارے اللہ کے فرشتوں کیا ہے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. جس طرح ہم مجلس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک سنت کا کردار ادا کیا اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ کی زندگی لے کے عمل کریں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو لے کر عمل کریں، تاکہ جیسے ہمارے صحابہ تھے جیسے چلتے تھے اور کس طرح سنت اپناتے تھے. جیسے ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کا مہینہ آئے گا اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی اس مہینے کے اندر. کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ یہ دعا پڑھ لو گے، ایک سنت ہے نبی کی، کیا ہے؟ سنت ہے کہ دعا پڑھنا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا فرمایا؟ کہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ اپنا دے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اور صحابہ کرام جیسی ہستی کیا تھی، جیسی رمضان آنے سے پہلے نا دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما. جب جیسی رمضان گزر جاتا تھا تو اس کی 6 مہینے تک کیا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمارا رمضان قبول کر لے. یہ اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی تربیت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت دی. یہ مقصد تھا، یہ مرتبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا جو انہوں نے اتنا بڑا دین پہنچا دیا کہ ہم تک پہنچا دیا. آج جو ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو اتنی بڑی تعداد ہماری بیٹی کا الحمدللہ، دیکھیں یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے مسلمان ہیں. بھائی دیکھیں اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے نعوذ باللہ نہ ہوتے پھر ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے کبھی نہیں بیٹھے ہوتے. کیا کبھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ذکر اذکار نہیں کر پا رہے ہوتے, اللہ کے حمد نہیں کر رہے ہوتے, مدرسہ نہیں آ رہے ہوتے, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم لوگ کیا ہے بچپن سے ہی مسلمان ہیں, ہمارے والدین مسلمان ہیں, یہ احسان ہے ہمارا. سوری اللہ تعالیٰ کا کیا ہے احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دین ملائے ہوئے. کس طرح مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں اٹھائیں اور اوپر سے تکلیفیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, تو جا کے کیا ہوا یہاں تک کہ ہمیں پہنچا. نبی نے صحابہ کو دین سکھایا, صحابہ نے ہمارے تابعین کو دین سکھایا, تابعین نے تابعین کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک کہ ہم تک کے دین پہنچ گیا. اور یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ایک آیت آ جائے نا, ایک آیت بھی آ جائے, ہر امت کی ذمہ داری ہے پہنچا دیں. دوسرے غائبین کو حجت الوداع کے موقع میں نے بھی پچھلے بیان میں بھی فرمایا تھا, بولا تھا کہ حجت الوداع کے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غائبین والے حاضرین والے غائبین کو خبر دیں گے, حاضرین والے غائبین کو خبر دیں گے. اب دیکھیں اس وقت تو ہم نہیں تھے, ہمیں کس نے خبر دی؟ اہل اللہ نے, بزرگان دین نے, سارے صحابہ نے مل کے ہمارے تک کیا پہنچایا, دین پہنچا دیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم تک کے دین پہنچا دیا. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ اب ہمارا تو عقیدہ ہے نا ختم نبوت پر, عقیدہ تو ہے نا, کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, یہ تو عقیدہ ہے نا ہمارا کہ بھائی اب کوئی نبی نہیں آئے گا, میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. اب کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے نا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک فرد کو, اب ہم نے کیا کرنا, غائبین کو خبر پہنچانی ہے. غائبین کو کیا کرنی ہے, اب خبر پہنچانی. جتنے بھی مطلب کہ نان مسلم ہیں ان کو ایسے نہیں دعوت دے کے جا کے بھائی تو دعوت قبول کر, تو یہ کر, مار دھاڑ شروع کر دیا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. صحابہ کرام جیسی ہستی نے بھی بہت ہی مطلب کہ احترام سے, بہت ہی احترام سے انہوں نے دعوت دین پہنچائی ہے. جب مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا نا, جب مسجد اقصیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے فتح کیا تھا, کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جس کے عمر جہاں سے گزرے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا, عمر جہاں سے گزرے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا, عمر رستہ شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے عمر کے نام سے. اب آپ سوچیں وہ اتنے وہ تھے, کیونکہ اتنے جرار تھے اور اوپر سے اتنے غصے والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بغیر جنگ کے ان کا معاملہ سالو کر دیا, کیونکہ بغیر جنگ کے مسجد اقصیٰ بھی فتح کر دی. اب آپ دیکھو, کیونکہ ان کے جگہ وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور کہا کہ آپ آ جائیں, اور کہا یہ کہ آپ آ جائیں کہ ہم نے مسجد اقصیٰ فتح کرنی ہے, مسجد اقصیٰ کا وہ کرنا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ تھا یہ, کبھی وہ اپنے اس میں سواری میں اپنے غلام کو بٹھاتے, کبھی خود بیٹھ جاتے, کبھی غلام کو بٹھاتے, کبھی خود عمر بیٹھ جاتے. اتنے میں جب رستہ قریب آپ پہنچا نا, جیسے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب آپ پہنچے, تو غلام کی باری آ گئی بیٹھنے, سواری میں بیٹھنے کی, اور عمر کی باری آ گئی پیدل چلنے کی. اب غلام نے کہا یا عمر بن الخطاب آپ تو امیر المؤمنین ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ بیٹھ جائیں, آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں, اتنے بڑے آپ کا مرتبہ فلسفہ ہے, تو آپ پیدل چل کے جائیں گے تو الگ ہے. تو عمر بن الخطاب نے بولا کہ میں جو بات زبان سے نکال دوں وہ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں. عمر بن الخطاب کے الفاظ ہے, میں جو زبان الفاظ سے نکال دوں میں کر کے بھی دکھاتا ہوں. تو عمر نے کیا کیا کہ اپنے غلام کو بٹھا دیا سواری پہ اور خود پیدل چل رہے ہیں, خود پیدل چل رہے ہیں. اور جتنے میں وہاں پہ جو لوگ تھے, یہودی تھے, جتنے بھی لوگ تھے, وہ حیران ہوگا امیر المؤمنین کیا سواری میں ہے یہ پیدل ہے. تو لوگوں نے غور سے دیکھا تو امیر المؤمنین پیدل چلتا ہوا رہا, تو لوگوں نے سیدنا عمر بن الخطاب کے ہاتھوں میں چابی پکڑا دی. تو یہ مقصد تھا, کیونکہ اتنے بڑے مطلب کہ دیندار, اوپر سے اتنے بڑے جرار ہونا, اور اوپر سے غصے والے ہونا, پھر بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کس طرح تبلیغ کر کے دکھائی, کس طرح لوگوں کو بتایا, کس طرح لوگوں کو دکھایا. اور آج بھی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سلطنت جو ان کی چلی تھی 22 لاکھ مربع میل پہ, اکیلے حاکم عمر بن الخطاب تھے. اب آپ سوچو یہ مرتبہ تھا حضرت عمر کا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. تو یہ آپ خوب سمجھ لو کہ ہم نے جو کام کرنا ہے, آج کل کے لوگ جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم یہ قائم کر دیں گے, ہم وہ قائم کر دیں گے, ہم یہ قائم کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. دیکھو قائم کرنے سے پہلے نا اپنے نبی اور صحابہ کی زندگی کو اپنانا ہے, نبی اور صحابہ کرام جیسی زندگی کو نہ اپنانا ہے. آج لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ خلافت قائم کر دیں گے, اس طرح ہو جائے گی, ہم لوگ اس طرح وہ قائم کر دیں گے, ہم لوگ اس طرح قائم کر دیں گے, ہم لوگ اس طرح قائم کر دیں گے. اس طرح نہیں ہوتی. دیکھو پوری سیرت پڑھنی پڑتی ہے, پورا معیار پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے پھر کام کرنا پڑتا ہے, پوری جماعت بنتی ہے. اس کے بعد جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے جماعت پہلے بنائے. پہلے 13 سال زندگی کے اندر کیا کیا تھا ہمارے پیغمبر نے, تبلیغ کری تھی نا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی ایسا نہیں, مطلب کہ لوگ ظلم کرتے تھے مگر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے. جب تک کہ پورا, جب تک کہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا نا, اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا, اس وقت تک کہ بولو ایسا کام نہیں ہونے چاہیے. جیسے اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا آپ نے ہجرت مدینہ کرنا ہے, تو ہجرت مدینہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کری, حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں گئے, پھر اس کے بعد جا کے تکلیفیں اٹھائیں کہ آپ کچھ کرا, پھر ہجرت کری, ہجرت کے بعد جا کے پھر جو دوسری ہجری میں جا کے جنگیں بدل لڑی, پھر اس کے بعد جا کے جنگ احد ہو گئی, پھر اس کے بعد جا کے خندق. تو اس جنگ کا سلسلہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑی ہیں, 27 جنگیں لڑی ہیں, جس میں سے سب پہ ہی دفاع کیا. آج لوگ جو ہے نا لبرل قسم کے لوگ ہیں, بھائی یار تم لوگ یہ کیا بولتے رہتے ہو, ہر وقت ایک بات رپیٹ, ایک بات رپیٹ, ایک بات رپیٹ کرتے رہتے. دیکھو جو حسن اسلام ہے نا, جو قرآن مجید نے, دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید 30 پاروں ہے بس, اس کے علاوہ کوئی پارے نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں, صرف 30 پارے 30 پارے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم جو وہی ترجمہ ہوگا, تشریح ہوگی. اب اکثر مولوی آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ممبر میں بیٹھتا ہے, پورا ترجمے کے ساتھ سنا رہا تھا, یا اکثر غیر رمضان میں بھی ایام میں وہ ترجمے کے ساتھ. اب لبرل قسم کے لوگ کیا بولو گے, یار تم تو ایک ہی بات کرتے رہتے ہو, ایک ہی بات کرتے رہو, وہی زکوٰۃ, وہی روزہ, وہی حج, وہی وہ اپنا بزنس کے بارے میں یہ چھوٹی موٹی یہ کیا تم نے لگا کے رکھا ہوا. تھوڑا اونچا سوچو نا, لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا اونچا سوچو, تھوڑا اونچی بات کرو یار. تم لوگ لیول بڑھ گیا یار, تم لوگ ابھی بھی تم لوگ پگڑی, ٹوپی, داڑھی, یہ وہ سب کچھ لگایا ہوا ہے تم نے. وہ یہ دیکھو نا, یہ اسٹائل تمہارا چھوٹا سا ہے, وہی اپنا لوگ ساتھ کی زندگی, یہ وہ یہ, اور گزارنے بھی لگتے ہیں نا تو ہمیں بولتے درباری. دراصل یہ بولتے لوگ درباری کی حرکتیں ایسی ہیں. خود تو لبرلزم کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے, خود تو ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے, مگر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پہ ہم نے چلنا ہے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتایا اسی طریقے پہ چلنا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں چل رہا. اب دیکھو آپ کا اللہ والا کرے کہ آپ لوگ بور بھی ہو رہے ہوگے, اور اوپر سے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا لیکچر وغیرہ, کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ میں نے آسان طریقے سے کر دیا, ورنہ اکثر ہوتا ہے نا کہ بندہ بالکل یوں ہو جاتا ہے. یہ ہے تو آپ کا اللہ والا کرے دیکھیں ہم نے کس صورت پہ لے کے چلنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پہ لے کے چلنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک چھوڑ دیں, سنت چھوڑ دیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین البعدین. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ, پھر کامیاب ہوگے. تو یہ مقصد کیا تھا, یہی مقصد تھا, یہی اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ تھا, ایک معیار تھا, ایک فلسفہ تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں باہر بھی ہیرو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور گھر پہ بھی ہیرو تھے. گھر میں اس وجہ سے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, یاد ہے نا, 11 بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا, 9 رہ گئی. اور نمبر 2 آپ کا اللہ بھلا کرے حضرت ابو بکر کی بیویاں تھیں, حضرت عمر کی بیویاں تھیں, اور عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں تھیں. انہوں نے کس طرح مینیج کیا ٹائم. آج کل کے فیملی بلاگر کیا بولتے ہیں, فیملی پلانر کیا بولتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, کہ ہم لوگ بچے 2 ہی اچھے, یہی بولا جاتا ہے, نہیں بولا جاتا بچے 2 ہی اچھے, یہ بولا جاتا ہے نا, ایک بیوی بچے 2 ہی اچھے. مگر یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ بولیں گے خود تو عمل کرو, پھر اس کے بعد جا کے لوگوں کو ترغیب لینا, خود تو عمل کرو پھر لوگوں کو جا کے ترغیب لینا, یہ مقصد ہے. تو بھائی دیکھیں اب اکثر آپ بولو گے یا مفتی صاحب کی نقل اتارنے کی, انہوں نے مفتی طارق مفتی صاحب کی نا کہ یہ کہنا شروع کر دیا آج مجمع زیادہ بیٹھا ہوا ہے تو آج چلو بچوں کا ساتھ. ایسا نہیں ہے بھائی, دیکھیں ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم مانتے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, اس وجہ سے نا کہ ہم بھی تھوڑی نا باتیں نکل جاتی ہیں, اور لوگ ہم سے نا بہت اختلاف بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بولتے ہیں آپ جیسے میں اسکول پڑھانے جاتا ہوں نا, تو وہاں پہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بار بار یہ ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہو, کبھی شادی کا ٹاپک چھیڑ دیا, کبھی اس کے چھیڑ دیا, اسی تفریح میں نا بچوں کا ساتھ نکلا, بچے ہنس رہے ہوتے ہیں. اب جو بڑے آ کے بولتے ہیں نا تم یہ کیا کر رہے ہو یار, کہ تم بیٹھے ہوئے اسکول پڑھاتے ہو, یا پھر 4 شادیوں کے اوپر بات کھینچ دیا آپ نے. تو یہ مقصد ہے کہ بھائی آپ نے دیکھنا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لے کے چلنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دنیا کو بھی دیکھا ہے اور دین کی زندگی بھی دیکھا. اب یہ نہیں دیکھا کہ دونوں کو ایکول رکھا ہے, انہوں نے دونوں نے ایکول وے پہ رکھا, تو جا کے وہ ہم خود بھی کامیاب ہوگا اور لوگوں کو ترغیب دیتا, اور جو ان کے ساتھ چلا وہ بھی کامیاب ہے. اب آپ سوچو یہ اللہ رب العالمین نے کس طرح موقع فراہم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یہ خوب سمجھ لو. تو یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں سنت پہ رہنے کی اور سنت پہ چلنے کی, اور جتنا بھی مطلب یہ جو آج کل کی بدعت ہے اور اوپر سے دیگر گمراہی چل رہی ہے, اس سے نکالنے کی توفیق نصیب فرما. اور ہمیں اللہ رب العالمین سے گزارش ہے اور دعا ہے کہ ہمیں سنت پہ رہنے کی اور چلنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہے, تو اب لوگ ہوتے ہیں تو اس کو بہت شارٹ کر کے پڑھتے ہیں نماز کو, تو کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا تو بہت آسان جواب ہے. دراصل عشاء کی نماز 4 فرض ہیں, 2 سنت ہیں, باقی ساری رہ گئی نوافل. ٹھیک ہو گیا, تو جو 17 پڑھنا چاہ رہا ہے 17 پڑھے, نوافل ہم پہ فرض نہیں ہے. آپ نوافل پڑھ سکتے ہو اچھی خاصی. تو یہ کہ ہم نے 17 بنائی ہے, ورنہ ہے 4 فرض اور 2 سنت. 2 سنت ہے موقدہ, اور یہ خوب سمجھیے گا, فجر کی 2 سنت, ظہر کی 4 سنت, اور ظہر کی کتنی ہو گئی اپنا 2 سنت, بعض فرض کے بعد والی 2 سنت, 4 سنت 2 سنت اور وہ 2 سنت کتنی ہو گئی 4 8 ہو گئی, اور مغرب کی 2 سنت 10 اور عشاء کی 2 سنت 12. یہ پڑھے ہو گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کے لیے موقع ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کوشش کرے گا نہ چھوڑے بالکل بھی. یہ موقع سنتیں ہیں. نمبر 2 آپ کا اللہ بھلا کرے, آپ نے بولا 17 رکعتوں کی, تو اس میں وطر کی نماز جو ہے نا وہ میں نے ابھی بتایا تھا, جس میں انہوں نے تہجد کا پوچھا تھا, تو 8 رکعت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور 3 رکعت 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس میں یہ خوب سمجھ لیں 3 رکعت جو ہے وہ رات کی نماز ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ رات کی نماز ہے. ہم عشاء میں اس وجہ سے انکلوڈ کرتے ہیں, ہمارا خدشہ یہ ہوتا ہے ہم سستی میں ہوتے ہیں, ہم سستی میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سو جاتے ہیں, تو ہماری وطر نکل گئی نا, سمجھ لیں پھر ہمارا عشاء کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ مقصد ہے ہمیں وطر کی نماز پڑھنا لازم ہے اوپر, تو نماز نہیں ہوگی. ہمیں وطر کی قضا بھی کرنی چاہیے. جو بندہ وطر نہیں پڑھتا نا اس کو لازمی قضا کرنی چاہیے, گناہ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لیں, رات کی نماز ہے مگر عشاء میں پڑھ لینی چاہیے اس چیز کو, کیونکہ ہم خدشہ ہوتا ہے سو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں بھی اکثر جیسے ہوتا ہے نا تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی سنت کے بعد پڑھ لیتا ہوں. اور یہ باقی جو رہ گئی نماز کی جو نفل ہے, جیسے کہ ہم پڑھتے 4 سنت غیر موقع ہے, 4 فرض تو لازمی ادا کرنی ہے, 2 سنت موقع یہ لازمی ادا کرنی ہے,
پھر 2 نفل 3 وتر 2 نفل 4 نفل کو ہٹا کے اور اوپر سے شروع کی غیر موقع نہ پڑھنا چاہے ثواب ملے گا, نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ورنہ 4 فرض ہے اور 2 سنت آپ نے لازمی عشاء میں پڑھنی ہے, 6 رکعتیں لازمی پڑھنی ہے, اور وتر نماز کی وہ اپنا رات کی نماز ہے. تو یہ سمجھ میں آیا, رات کی نماز ہے, ٹھیک ہو گیا. باقی نفل آپ 1000 پڑھیں, آپ اپنا 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, 30 پڑھیں, اس کو 17 نہیں آپ 20 35 بنا دیں, 40 بنا دیں. تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے انکلوڈ پہ آپ وہ نہیں کریں, مطلب کہ 4 فرض اور 2 سنت کی بات, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کہ جو آج کل کے نوجوان نسل جو ہاتھوں میں چھلے پہنے ہوتے ہیں, جیسے اسلام میں تو چاندی کی انگوٹھی اور اس کی بھی ایک مقدار ہے خاص, تو چھلے پہنے ہوتے ہیں, انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں, کیسا عمل ہے؟ دراصل آپ نے سوال بڑا ڈینجرس کرا ہے. تو آپ کا اللہ بھلا کرے, آپ نے سوال کرا چھلے جو پہننے ہوتے ہیں بھائی, صرف مردوں کے اوپر نا چاندی جائز ہے. یہ جو آج کل کے دھاگے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے چھلے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے پتہ نہیں کیا کچھ کڑے لگائے ہوئے ہیں, یہ عورتوں ہونے کی علامت ہے بھائی, یہ خوب سمجھ لو. یا یہ بول دو کہ ہم عورت ہے, یہ کام لڑکیوں کے ہوتے ہیں یار. وہ چوڑیاں پہنتی ہیں, جب وہ دلہن بن کے آتی ہے نا, بیٹھتی ہیں, تو آپ کا اللہ بھلا کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ دلہن بن رہی ہوتی ہے, اپنا مہندی بھی لگ رہی ہے, چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں, اور اوپر سے پورا مطلب کہ دوپٹہ ہی پہن رہے ہیں. آج کل کے لوگ تو کیا ہے, مطلب کہ وہ تو بنے ہوئے سارا کچھ. آج کل کے ایک میم چل رہی ہے نا, کون سی میم ہے یار, وہ جو نادیہ ودیہ کس چیز سے چل رہی ہے, وہ ہے آپ کا اللہ والا کرے, وہ عجیب جہالت بنائی ہے, کیا عجیب پتہ کون سے کانٹرین عجیب نکال کے رکھے ہیں انہوں نے. ٹک ٹاک میں آ رہی ہوتی ہے, یوں ہی چل رہے, تو اس پہ یہ صاحب جائے تھے, اب تو ہٹا دیتے بھائی. دیکھیں جائز نہیں ہے, صرف چاندی کی انگوٹھی ہے, صرف وہ مرد کے اوپر جائز ہے. وہ بھی اکثر ہم پہنتے ہیں, بہت لوگ پہنتے ہیں وہ, اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا لڑکیوں کو دکھانے کے لیے, نعوذ باللہ میں ایسے الفاظ بول رہا ہوں مطلب بیٹھ کے, کہ ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کڑا پہنا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا ہے لڑکوں نے. یہ غلط طریقہ ہے بھائی, اس سے اوائڈ بھی کرنا چاہیے, اور یہ مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتا. یہ مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتا. باقی یہ کہ یہ کام عورتوں کے, لڑکیوں کے, ہمارے کام نہیں ہے بھائی. آپ مرد بن کے دکھاؤ, آپ کے ہاتھوں میں تو تلواریں ہونی چاہیے, آپ کے ہاتھوں میں یہ جانمازیں ہونی چاہیے, مسجد میں بیٹھے ہونے چاہیے, اور آپ تو جنگوں میں نکلنے چاہیے, آپ تو مجاہد ہونے چاہیے. مگر آپ نے یہ جو کام کیے ہوئے, چھلے پہنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں دھاگے باندھے ہوئے ہیں, اور اوپر سے کپڑے پتہ نہیں کیا کچھ لگائے ہوئے ہیں, اور اوپر سارے لڑکیوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں یار, وہ بیاض چل گا نا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وہ ایک ہے ہمارے اسکول میں نا, تو نام نہیں لوں گا, تو وہ تھوڑا سا نا ہے, تو اب میں اس کا ہم مذاق بڑھاتے رہتے تفریح میں نا, تو ہم بولتے ہیں آپ یہ ہو, اب یہ ہو, اب وہ ہو, اب وہ ہو. تو اس میں نا اس کی بڑی ہٹتی ہے, اب وہ سن لے گئے مجھے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں اس میں سے پراپر میں نام لے رہا, وہ جس کا بھی نام ہو, دوسرے اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نا ایسی حرکتیں کر رہا تھا, پورا 2 کاپی لڑکیوں والی حرکتیں کر رہا تھا, پوری 2 کاپی لڑکیوں والی حرکتیں, وہی کام ہے سارے, وہی یہ کر لیں یہ کر لیں. میں نے بولا لڑکیوں والی حرکتیں نہیں کر یار, تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ کہ تمیز سے چاہے جو بھی چل رہا ہے, یہ جائز ہے, وہ اکثر ہوتے ہیں نا, تو مطلب کہ پورا اسٹائل لڑکیوں والا ہوگا ان کا, کہ بس ان کو عورت بنانے کی دیر رہ رہی ہوگی, باقی سارا وہی ہوگا. تو یہی ہے بھائی, اسلام میں جو سیدھا سیدھا حسن لڑکوں پہ دیا گیا ہے, اللہ رب العالمین نے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس پہ چلو یار. تم لوگ عجیب حرکت الٹی سیدھی کرنے میں لگے پڑے ہو, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو, اور الٹی سیدھی چیزیں نہیں پہنو بھائی. یہ تو اس کو خود سمجھنا چاہیے, جو مرد ہے نا آپ کا مرد کا اصول ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی طور پہ حدیث ہے, اپنا آپ کا اللہ بلا کرے, آپ لڑکیوں والی حرکتیں نہ کرو, مشابہت نہ بنو, کیونکہ پھر یہ منع ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے, تو آپ کیوں ایسی حرکت الٹی سیدھی کرنے میں لگے. تو یہ مقصد ہے سیریسلی کہ جائز نہیں ہے بھائی, صرف ایک چاندی کی انگوٹھی ہے جو آپ پہن سکتے ہو, اس کے علاوہ مرد پہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. صرف یہ ساری جو ہے نا, نہ وہ لڑکی ہوتا ہے نہ وہ لڑکا ہوتا ہے, خود سمجھ گئے ہوں گے سارے خود ہی سمجھ گئے ہوں گے, وہ پیچھے ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے گزارش ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.